والسامعین کرام، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، پورے ایمان اور اسلام کی اساس اور بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ یہ کلمہ اور اس کا اقرار 100 سالہ کافر کر لے، پل بھر میں وہ مسلمان ہو جائے، ساری زندگی بت پرستی میں، شرک میں اور کفر میں، خدا کے انکار میں اور خدا کی بغاوت میں گزرتی رہی، وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، قارون، شداد ہی کیوں نہ ہو، یہ کلمہ اتنا پر اثر اور طاقتور ہے، ایک مرتبہ کوئی دل و جان سے پڑھ لے۔ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاسلام یہدم ما کان قبل، اسلام کا قبول کرنا اس سے پہلے جتنے صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، مجمع میں کیے ہوئے گناہ اور پوشیدہ گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور کلمہ ہے کہ اس کے اقرار سے کئی برسوں کا کافر گناہوں سے دھل جاتا ہے، کفر سے، شرک سے اور بت پرستی سے دھل کر صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ایک آدمی مادرزاد مسلمان ہو، مسلمان دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک مسلمان وہ ہے جو سوچ سمجھ کر مسلمان ہوتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے اور نبی کی بات ماننی ہے اور شریعت کے طریقے پر چلنا ہے، یہ وہ مسلمان ہے جو سوچ سمجھ کر مسلمان ہوا۔ اور ایک وہ مسلمان ہے جو مادرزاد مسلمان، خاندانی مسلمان ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، جیسے ساری دنیا کے لوگ چلا کرتے ہیں یہ بھی چل رہا ہے۔ بکریوں کے اندر ایک خصلت ہے کہ بکریوں میں ریوڑ جس طرف کو چلتا ہے، منا جس طرف کو چلتا ہے، تنہا بکری بھی اسی طرف چلنے لگتی ہے۔ تو ایک وہ مسلمان ہے جو سیکولر اور جمہوری مسلمان ہے، جو یہ چاہتا ہے میری ماں بھی خوش رہے، میری بیوی بھی خوش رہے، میری سسرال بھی خوش رہے، میرے دنیا کے کافر بھی خوش رہے، بت پرست بھی خوش رہے، دوست بھی خوش رہے، دشمن بھی خوش رہے، اور ایک ناراض ہو تو وہ خدا کی ذات ناراض رہے، ایک ناراض ہو تو وہ نبی کی ذات ناراض رہے، اور ایک ناراض ہو تو صحابہ کی ہستیاں ناراض رہے۔ یہ سیکولر اور جمہوری مسلمان ہے جسے کچھ پتا نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا ایک مندہ جمعہ کی طرف جا رہا تھا اور ایک مجمع جا رہا تھا اور یہ بھی چل پڑا، کہیں کنارے میں وہ بیٹھ گیا، کچھ باتیں سن لی، لوگوں کو دیکھا جھکتے ہوئے یہ جھک گیا، لوگوں کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے یہ سجدہ کر لیا، لوگوں کو دیکھا کھڑتے ہوئے یہ کھڑا ہو گیا۔ قیام کس کے دربار میں ہوا، رکوع میں کیا پڑھا گیا، سجدہ کس کے دربار میں کیا گیا، سجدے کے کیا معنی، اس ناک کو مٹی میں رگڑنے کے کیا معنی، اس ماتھے اور پیشانی کو خدا کے دربار میں پاک آلود کرنے کے کیا معنی، کچھ پتا نہیں۔ لوگوں نے کیا، اس نے بھی کر لیا، لوگوں نے بکریوں کو ذبح کیا، گایوں کو ذبح کیا، اونٹوں کو ذبح کیا، اس نے بھی کر لیا، لوگوں نے اچھے اچھے گوشت کو فریجوں میں رکھ دیا اور ہڈیوں کو، چھچڑوں کو فقراء میں تقسیم کر دیا، اس نے بھی وہ کام کر دیا، کچھ معنی معلوم نہیں اور کچھ مطلب معلوم نہیں۔ ایک تو یہ ہے یہ خاندانی مسلمان، اور ایک وہ ہے جو سوچ کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہے، پروردگار عالم آج کے بعد اگر بات ہوگی تو آپ کی ہوگی، باپ ناراض ہو جائے، بیگم بگڑ جائے، اولاد بچھڑ جائے، ملک والے دشمن ہو جائیں، اپنے پرائے ہو جائیں اور فاقے پڑے، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے اور مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، بات چلے گی تو آپ کی چلے گی اور آپ کے نبی کی چلے گی، اسلام پر عمل ہوگا اور قرآن پر عمل ہوگا۔ یہ وہ سوچ سمجھ کر
عمل کرنے والا مسلمان ہے. چاہے کیسا بھی مسلمان ہو، اگر وہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا 100 سال کی عبادتوں کے بعد، اپنے حج بیت اللہ کی فریضے کی ادائیگی کے بعد، اپنے زکاتوں کی ادائیگی کے بعد، اپنے صدقات اور خیرات کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا انکار کر دیتا ہے، تو جیسے 100 سال کا کافر ایک مرتبہ کے اقرار سے مسلمان ہو جاتا ہے، 100 سال کا مسلمان ایک مرتبہ کے انکار سے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے. یہ پوری اساس ہے اور پورا فاؤنڈیشن ہے ہمارے ایمان کا اور ہمارے اسلام کا اور ہمارے مسلمان ہونے کا. یہی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی کہنے پر اسے فاؤنڈیشن قرار نہیں دیا اور اسے بنیاد اور اساس قرار نہیں دیا، بلکہ اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی لگائے. جیسے پہاڑ میں پتھر ہے، یہ پتھر بلڈنگوں کی بنیاد میں، عمارتوں کے فاؤنڈیشن میں یہ پتھر کام آتا ہے، لیکن اس پتھر کو اپنی جگہ پر رکھے. یعنی کوئی آدمی پہاڑ سے تراشے نہیں اور وہاں سے لاریوں میں ڈرکوں میں ڈالے نہیں اور اسے زمین کھود کر اندر ڈالے نہیں، صرف نیت کر لیتا ہے. کسی پہاڑ کے اوپر سے گزرا اور اس نے نیت کر لی کہ میری 7 منزلہ جو عمارت ہے، اس پہاڑ کا پتھر اس عمارت کا فاؤنڈیشن بن گیا. مجھے بتائیں دنیا کا کون پاگل اور دنیا کا کون احمق یہ کام کر سکتا ہے؟ ایک بیوقوف اور ایک جاہل مطلق اور ایک پاگل بھی یہ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے جو شرائط ہیں، کچھ پتھر پھوڑنے والوں کو لگاتا ہے اور ٹرک والے کو بلاتا ہے، لوڈ کرتا ہے، اپنی زمین میں انلوڈ کرتا ہے، مزدوروں کو بلاتا ہے، کولی والوں کو بلاتا ہے، انجینئر کو بلاتا ہے، کتنا پایا کھودنا، کتنا فاؤنڈیشن کھودنا، یہ تمام شرائط ہیں. اور ان شرائط کے بغیر پہاڑوں کا وہ مالک بھی ہو جائے تو یہ پہاڑوں کے پتھر اس کی جھوپڑی کا اور اس کی عمارت کے فاؤنڈیشن کا کام نہیں دے سکتے. جب آپ کی جھوپڑی کا فاؤنڈیشن کچھ تقاضے چاہتا ہے اور کچھ شرائط اور کچھ کنڈیشن چاہتا ہے، یہ اسلام جو آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ دلانے والا ہے، یہ اسلام جو خدا کے غضب اور خدا کے قہر سے چھٹکارا دلا کر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی دلانے والا ہے، یہ اسلام جو آپ کو عرش کا سایہ دلانے والا ہے، یہ اسلام جو آپ کو حوض کوثر کا پانی پلانے والا ہے، یہ اسلام جو آپ کے عذاب قبر سے چھٹکارا دلانے والا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ داڑھی مڈا کر یہود و نصارہ کے کپڑے پہن کر کافروں کے طریقے اپنا کر عیسائیوں کی تہذیب اور تمدن کو اپنا کر انگریز بن کر اور بت پرستی کر کر شرک کر کر آپ نے چلتے پھرتے آپ نے کلمہ کہہ لیا اور اپنے مکانوں میں اپنے دکانوں میں دوہرا لگا. معزز سامعین کرام، یہ بات ہم اچھی طرح جانتے ہیں، پورے ایمان اور اسلام کی اساس اور بنیاد کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے. یہ کلمہ اور اس کا اقرار 100 سالہ کافر کر لے، پل بھر میں وہ مسلمان ہو جائے. ساری زندگی بت پرستی میں، شرک میں اور کفر میں، خدا کے انکار میں اور خدا کی بغاوت میں گزرتی رہی. وقت کا فرعون ہی کیوں نہ ہو، قارون، شداد ہی کیوں نہ ہو، یہ کلمہ اتنا پر اثر اور طاقتور ہے، ایک مرتبہ کوئی دل و جان سے پڑھ لے، جناب محمد رسول
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام کا قبول کرنا اس سے پہلے جتنے صغیرہ گناہ کبیرہ گناہ مجمع میں کیے ہوئے گناہ اور پوشیدہ گناہ سب کے سب معاف ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ طاقتور کلمہ ہے کہ اس کے اقرار سے کئی برسوں کا کافر گناہوں سے دھل جاتا ہے، کفر سے، شرک سے اور بت پرستی سے دھل کر صاف اور شفاف ہو جاتا ہے۔ اس کے برخلاف اگر کوئی ایک آدمی مادر ذات مسلمان ہو، مسلمان دو قسم کے مسلمان ہیں، ایک مسلمان وہ ہے جو سوچ سمجھ کر مسلمان ہوتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، اللہ کی بات ماننی ہے اور نبی کی بات ماننی ہے اور شریعت کے طریقے پر چلنا ہے۔ یہ وہ مسلمان ہے جو سوچ سمجھ کر مسلمان ہوا، اور ایک وہ مسلمان ہے جو مادر ذات مسلمان، خاندانی مسلمان ہے، اس کو کچھ پتا نہیں کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے۔ جیسے ساری دنیا کے لوگ چلا کرتے ہیں یہ بھی چل رہا ہے۔ بکریوں کے اندر ایک خصلت ہے کہ بکریوں میں ریوڑ جس طرف کو چلتا ہے، مندہ جس طرف کو چلتا ہے، تنہا بکری بھی اسی طرف چلنے لگتی ہے۔ تو ایک وہ مسلمان ہے جو سیکولر اور جمہوری مسلمان ہے، جو یہ چاہتا ہے میری ماں بھی خوش رہے، میری بیوی بھی خوش رہے، میری سسرال بھی خوش رہے، میرے دنیا کے کافر بھی خوش رہے، بت پرست بھی خوش رہے، دوست بھی خوش رہے، دشمن بھی خوش رہے، اور ایک ناراض ہو تو وہ خدا کی ذات ناراض رہے، ایک ناراض ہو تو وہ نبی کی ذات ناراض رہے، اور ایک ناراض ہو تو صحابہ کی ہستیاں ناراض رہے۔ یہ سیکولر اور جمہوری مسلمان ہے جسے کچھ پتا نہیں کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے۔ دیکھا ایک مندہ جمعہ کی طرف جا رہا تھا اور ایک مجمع جا رہا تھا، اور یہ بھی چل پڑا، کہیں کنارے میں وہ بیٹھ گیا، کچھ باتیں سن لی، لوگوں کو دیکھا جھکتے ہوئے یہ جھک گیا، لوگوں کو دیکھا سجدہ کرتے ہوئے یہ سجدہ کر لیا، لوگوں کو دیکھا کھڑتے ہوئے یہ کھڑا ہو گیا۔ قیام کس کے دربار میں ہوا، رکوع میں کیا پڑھا گیا، سجدہ کس کے دربار میں کیا گیا، سجدے کے کیا معنی، اس ناک کو مٹی میں رگڑنے کے کیا معنی، اس ماتھے اور پیشانی کو خدا کے دربار میں پاک آلود کرنے کے کیا معنی، کچھ پتا نہیں۔ لوگوں نے کیا، کس نے بھی کر لیا، لوگوں نے بکریوں کو ذبح کیا، گایوں کو ذبح کیا، اونٹوں کو ذبح کیا، اس نے بھی کر لیا۔ لوگوں نے اچھے اچھے گوشت کو فریجوں میں رکھ لیا اور ہڈیوں کو چچڑوں کو فقراء میں تقسیم کر دیا، اس نے بھی وہ کام کر دیا۔ کچھ معنی معلوم نہیں اور کچھ مطلب معلوم نہیں۔ ایک تو یہ ہے یہ خاندانی مسلمان، اور ایک وہ ہے جو سوچ کر سمجھ کر اللہ تعالیٰ سے ایگریمنٹ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معاہدہ کرتا ہے، پروردگار عالم آج کے بعد اگر بات ہوگی تو آپ کی ہوگی، باپ ناراض ہو جائے، بیگم بگڑ جائے، اولاد بچھڑ جائے، ملک والے دشمن ہو جائیں، اپنے پرائے ہو جائیں اور فاقے پڑے، پیٹ پر پتھر باندھنا پڑے اور مصیبتیں آئیں، مشکلات آئیں، بات چلے گی تو آپ کی چلے گی اور آپ کے نبی کی چلے گی، اسلام پر عمل ہوگا اور قرآن پر عمل ہوگا۔ یہ وہ سوچ سمجھ کر عمل کرنے والا مسلمان ہے، چاہے کیسا بھی مسلمان ہو۔ اگر وہ ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا 100 سال کی عبادتوں کے بعد، اپنے حج بیت اللہ کی فریضے کی ادائیگی کے بعد، اپنے زکاتوں کی ادائیگی کے بعد، اپنے صدقات اور خیرات کی ادائیگی کے بعد ایک مرتبہ کلمہ طیبہ کا انکار کر دیتا ہے، تو جیسے 100 سال کا کافر ایک مرتبہ کے اقرار سے مسلمان ہو جاتا ہے، 100 سال کا مسلمان ایک مرتبہ کے انکار سے وہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ یہ پوری اساس ہے اور پورا فاؤنڈیشن ہے ہمارے ایمان کا اور ہمارے اسلام کا اور ہمارے مسلمان ہونے کا، یہی کلمہ طیبہ ہے، لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایسے ہی کہنے پر اسے فاؤنڈیشن قرار نہیں دیا اور اسے بنیاد اور اساس
بلکہ اس کے ساتھ کچھ شرائط بھی لگائے. جیسے پہاڑ میں پتھر ہے، یہ پتھر بلڈنگوں کی بنیاد میں، عمارتوں کے فاؤنڈیشن میں یہ پتھر کام آتا ہے، لیکن اس پتھر کو اپنی جگہ پر رکھے. یعنی کوئی آدمی پہاڑ سے تراشے نہیں اور وہاں سے لاریوں میں ٹرکوں میں ڈالے نہیں اور اسے زمین کھود کر اندر ڈالے نہیں، صرف نیت کر لیتا ہے. کسی پہاڑ کے اوپر سے گزرا اور اس نے نیت کر لی کہ میری 7 منزلہ جو عمارت ہے، اس پہاڑ کا پتھر اس عمارت کا فاؤنڈیشن بن گیا. مجھے بتائیں دنیا کا کون پاگل اور دنیا کا کون احمق یہ کام کر سکتا ہے؟ ایک بیوقوف اور ایک جاہل مطلق اور ایک پاگل بھی یہ کام نہیں کرتا، بلکہ اس کے جو شرائط ہیں، کچھ پتھر پھوڑنے والوں کو لگاتا ہے اور ٹرک والے کو بلاتا ہے، لوڈ کرتا ہے، اپنی زمین میں انلوڈ کرتا ہے، مزدوروں کو بلاتا ہے، کولی والوں کو بلاتا ہے، انجینئر کو بلاتا ہے، کتنا پایا کھودنا، کتنا فاؤنڈیشن کھودنا، یہ تمام شرائط ہیں. اور ان شرائط کے بغیر پہاڑوں کا وہ مالک بھی ہو جائے تو یہ پہاڑوں کے پتھر اس کی جھوپڑی کا اور اس کی عمارت کے فاؤنڈیشن کا کام نہیں دے سکتے. جب آپ کی جھوپڑی کا فاؤنڈیشن کچھ تقاضے چاہتا ہے اور کچھ شرائط اور کچھ کنڈیشن چاہتا ہے، یہ اسلام جو آپ کو جہنم سے نکال کر جنت کا پروانہ دلانے والا ہے، یہ اسلام جو خدا کے غضب اور خدا کے قہر سے چھٹکارا دلا کر اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی دلانے والا ہے، یہ اسلام جو آپ کو عرش کا سایہ دلانے والا ہے، یہ اسلام جو آپ کو حوض کوثر کا پانی پلانے والا ہے، یہ اسلام جو آپ کے عذاب قبر سے چھٹکارا دلانے والا ہے. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ داڑھی مڈا کر یہود و نصارہ کے کپڑے پہن کر کافروں کے طریقے اپنا کر عیسائیوں کی تہذیب اور تمدن کو اپنا کر انگریز بن کر اور بت پرستی کر کر شرک کر کر آپ نے چلتے پھرتے آپ نے کلمہ کہہ لیا اور اپنے مکانوں میں اپنے دکانوں میں توہرا لگا لیا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قبر میں آپ کے مکانوں میں لگائے جانے والا کلمہ طیبہ کا توہرا آپ کو عذاب قبر سے نجات دلا دے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں محشر کی رسوائی سے آپ کے دکان اور آپ کے مکان میں لگائے جانے والا کلمہ طیبہ کا توہرا آپ کو اللہ کے عذاب سے اور محشر کی رسوائی سے آپ کو چھٹکارا دلا دے گا؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ پل صراط بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، اور جس پر جاتے ہوئے اچھے اچھوں کے پسینے چھوٹ جاتے ہیں، پہلوان کانپنے لگتے ہیں اور اچھے اچھے ایمان والے اور تقوی والے ڈرنے لگتے ہیں کہ کہیں ڈر کر کہیں کٹ کر ہم جہنم کے اندر نہ گر جائیں. یہ اسلام وہ ہے جو پل صراط پر ہمیں اور آپ کو انشاءاللہ بجلی کی طرح گزارنے والا ہے. آخر یہ اتنا سستا ہو گیا، اتنا بے قیمت ہو گیا کہ آپ نے کبھی ایک آدھ مرتبہ کسی ٹیوشن پڑھانے والے کے سامنے اور کسی مکتب میں، کسی مدرسے میں اور کبھی تاقرات میں اور کبھی شب برات میں، کبھی شب قدر میں ایک مرتبہ آپ نے کہہ لیا اور آپ کو جنت کی سند مل گئی اور جنت کا پروانہ مل گیا. آپ کے پیروں میں پہنے جانے والے چپلوں کی قیمت، آپ کے دکان کے سرمایے کی قیمت، آپ کے گھر میں چلنے والے بلبوں کی قیمت، آپ کے جسم پر لگنے والے کپڑے کی قیمت، آپ کے گھروں اور مکانوں کے در و دیوار پر لگنے والے رنگ روغن کی قیمت ہے. ایک بے قیمت ہے یہ کلمہ طیبہ ہے، ایک بے قیمت ہے یہ اللہ کا قرآن ہے، ایک بے قیمت ہے یہ نبی کی سنت ہے. لوگ داڑیاں مڑاتے ہیں، عورتیں بازاری عورتوں کی طرح پھرا کرتی ہے اور کہنے پر کہتے ہیں ارے ایک سنت ہی تو ہے. سنت کتنی ہلکی ہو گئی جس سنت کے لیے نبی نے قربانیاں دی اور جس سنت کے لیے نبی نے پیٹ پر پتھر باندھا اور جس سنت کے لیے نبی نے مکہ مکرمہ کی سرزمین کو چھوڑا، جس سنت کے لیے نبی نے اپنے نواسوں کی قربانی دی اور جس سنت کے لیے نبی نے اپنے صاحبزادی کی قربانی دی، جس سنت کے لیے نبی راتوں میں رویا کرتے تھے، جس سنت کے لیے نبی فقر فاقہ کیا کرتے تھے، جس سنت کے لیے نبی کی آل اولاد بھوکوں رہا کرتی تھی، پیاسے رہا کرتی تھی، جس سنت کے لیے شیب ابی طالب کے اندر چپڑوں کو بھگو کر کھایا جاتا تھا، پتوں کو کھایا جاتا تھا. آج کا مسلمان اتنا کمینہ ہو گیا
تیرے ملک کا اور تیری دنیا کا ایک قانون ہی تو ہے، اس قانون کو پامال کر کر دیکھ لے انجام کیا ہوتا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک آقائے دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ نماز کی بات ارشاد فرمائی، نہ روزے کی بات ارشاد فرمائی، نہ زکات کی بات، نہ حج بیت اللہ کی بات، نہ میاں بیوی کے حقوق کی بات، بڑی عجیب و غریب بات ارشاد فرمائی۔ دنیا میں آخرت میں اللہ کے عذاب سے بچنا ہے تو آپ جانتے ہیں یہی کلمہ ہے جو سہارا دے گا۔ قبر کے اندر یہ پوچھا جائے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ وہ کون کہے گا؟ جو دنیا کا پجاری ہو، جو دولت کا پجاری ہو، جو کارخانے کا پجاری ہو، جو عورت کا پجاری ہو، جو عہدے کا پجاری ہو، جو سیاست کا پجاری ہو۔ پرانے زمانے کے جو کافر تھے، بت پرست تھے، وہ ایک بت کی پوجا کیا کرتے تھے، اپنے گھر میں رکھ لیا، اپنی سواری میں رکھ لیا، یا ایک اپنے سفر میں رکھ لیا۔ ان کے بتوں کو گنا جا سکتا تھا۔ یہوس بت کا نام ہے، ود جو ہے بت کا نام ہے۔ یہ سورہ نوح کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے ان 5 بتوں کا نام لیا ہے جن کی اکثر اہل عرب پوجا کیا کرتے تھے۔ کلمے کا انکار کر کر 5 بتوں کی پوجا کرنے والی قوم تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کہا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب۔ دنیا میں ذلت، دنیا میں رسوائی اور موت کے بعد خدا کی جہنم میں تمہیں جانا پڑے گا، بھڑکتے ہوئے شعلوں میں تمہیں جانا پڑے گا۔ تاریخ کو کمپیئر کر کر دیکھیں، ہسٹری کا موازنہ کر کر دیکھیں۔ ابو لہب، ابو جہل، مکے کے کافر، مکے کے مشرک اور مدینہ منورہ کے یہود، مدینہ منورہ کے نصارہ کتنے بتوں کی پوجا کرنے والے تھے؟ لے دے کر 5 تھے، وہ 360 تھے جو کعبۃ اللہ کے اندر رکھے ہوئے تھے، لیکن اپنی عبادت میں جو بتوں کا طواف کرتے تھے اور بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، ان کو انگلیوں میں گنا جا سکتا تھا۔ یہ وہ بت جو انگلیوں میں گن کر جن کو ختم ہو جاتا تھا۔ خداوند قدوس نے کہا سیصلی نارا ذات لہب، اے بتوں کے پوجا کرنے والی قوم، اے بتوں کے پجاری، اے غیر اللہ کی پجاری قوم، دنیا میں ذلت، دنیا میں رسوائی اور آخرت میں رسوائی تمہارا مقدر ہے۔ 5 بتوں کی پوجا پر دنیا کی ذلت، آخرت کی رسوائی۔ آج کا مسلمان اور پچھلے زمانے کے کافر میں اگر کوئی تمہیں کوئی پروگرام میں، اگر کوئی انتاکشری پروگرام میں یہ پوچھے 1400 سال پہلے کے کافر مطلق نے، جاہل مطلق نے، مشرک نے اور آج کے ہندوستان کے مسلمان میں کن باتوں کا فرق ہے، فوراً اپنی اندر کی سانس کو باہر نکالے بغیر اور باہر کی سانس کو اندر کیے بغیر ایک بات آپ یوں کہہ دینا کہ پچھلے زمانے کا کافر کلمے کے انکار کے ساتھ 5 بتوں کی پوجا کیا کرتا تھا، ہندوستان کا مسلمان کلمے کے اقرار کے ساتھ سینکڑوں بتوں کا پجاری ہے، اپنے نفس کا پجاری ہے، اپنی دولت کا پجاری ہے، اپنی تجارت کا پجاری ہے، اپنے کارخانے کا پجاری ہے، اپنی اولاد کا پجاری ہے، اپنی بیوی کا پجاری ہے، کوئی اپنے خاندان کا پجاری ہے، کوئی اپنے عہدے کا پجاری ہے۔ 5 بتوں کی پوجا کے ساتھ دنیا میں ذلیل و رسوا ہو جائیں، آخرت میں تباہ برباد ہو جائیں۔ مسلمان کلمے کے اقرار کے ساتھ داڑھی بڑھاتا ہے، یہود و نصارہ کے لباس، انگریزوں کے کوٹ اور پتلون، کہتا ہے کہ میری بیوی کی پسندیدگی ہے، میری بیوی کی رضامندی ہے۔ تو بیوی کے بت کا پجاری ہو گیا، نماز کو چھوڑ رہا ہے، ظہر میں نہیں آ رہا ہے، پوچھا جا رہا ہے کیوں نہیں آتا، کہتا ہے کہ گاہک آتے ہیں۔ کیا تو دکان کا پجاری نہیں ہو گیا؟ کیا دکان کو رازق سمجھنے والا نہیں ہو گیا؟ اور ایک جو ہے عہدے دار، ایک سیاسی پجاری، ایک سیاسی کتا الیکشن کے موقع پر مندروں کے اندر جاتا ہے اور چرچوں میں جاتا ہے، گردواروں میں جاتا ہے، کہتا ہے ہم اور تم بھائی بھائی ہو گئے ہیں، ہم اور تم سیکولر کا گیت گائیں گے، جمہوریت کا گیت گائیں گے۔ اب یہ مسلمان، یہ سیاسی کتا قرآن شریف کی وہ 30ویں پارے کی سورہ کافرون کی آیت لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد، جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم اس کی عبادت کرنے والے نہیں، ہم جس کی عبادت کرنے والے ہیں اس کی تم عبادت کرنے والے نہیں۔ یہ مندروں میں جا کر کیا کہہ رہا ہے، یہ تروپتی میں جا کر کیا کہہ رہا ہے، یہ گردوارے میں جا کر کیا کہہ رہا ہے؟ 5 بتوں کی پوجا کے ساتھ
وہ جہنم رسید ہو جائے. تو آج سیاست کی پوجا کرتے ہوئے مندروں اور گردواروں اور چرچوں میں جا کر یوں کہے کہ مذہب بھید بھاؤ نہیں سکھاتا، تم اور ہم ایک ہیں، تو سورہ کافرون کے بارے میں تو کیا کہے گا؟ اور سورہ بقرہ کی آیت کے بارے میں لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کہ مومن اور کافر دونوں کی آپس میں ٹھن نہیں سکتی، بن نہیں سکتی، دونوں دوست نہیں ہو سکتے. اور سورہ ممتحنہ کی اس آیت کا کیا کرے گا؟ لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہود و نصارہ آپس میں دوست تو ہو سکتے ہیں لیکن مومن اور مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے. ایک خدا کی دوستی کو چھوڑ کر، ایک نبی کی دوستی کو چھوڑ کر، ایک مسلمانوں کی دوستی کو چھوڑ کر آج سیکولر کا گیت گاتے ہوئے آج ہندی کو سینے سے نہیں لگا رہا ہے، ہندو دھرم کو نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں ہم اور آپ دونوں اس ہندوستان میں مل کر نہیں رہنا ہے. آج کتنے بتوں کی پوجا کر رہا ہے. انصاف سے یہ بتائیں، 5 بتوں کی پوجا کے ساتھ خدا کے قہر کا وہ شکار ہو جائے، خدا کے عذاب کا وہ شکار ہو جائے. آج مرد کیا عورت کی پوجا نہیں کر رہا ہے؟ عورت کی وجہ سے اپنے آپ کو دین کے سانچے سے نہیں ہٹا رہا ہے، دین کے راستے سے نہیں ہٹا رہا ہے. اس کی ناجائز فرمائشوں کی وجہ سے کیا رشوت کی طرف قدم نہیں رکھ رہا ہے، حرام کمائی کی طرف قدم نہیں رکھ رہا ہے؟ اس نے ملاؤں کے بیان کو سن کر، خطیبوں کے خطبے کو سن کر، مقرروں کی تقریر کو سن کر ارادہ کر لیا تھا کہ چٹ فنڈ میں ملوث نہیں ہوں گا، سود کے کاروبار میں مداخلت نہیں کروں گا اور رشوت کی طرف قدم نہیں بڑھاؤں گا. تقاضے آئے، ساری دنیا کی عورتیں شادیوں میں بن ٹھن کر آتی ہیں اور ایک حاجی کی بیوی اور ایک نمازی کی بیوی فقیر بن کر جا رہی ہے. اس کی بات مان کر کیا رشوت کی طرف قدم بڑھانا یہ بیوی کی پوجا نہیں ہے؟ کیا یہ عورت کی پوجا نہیں ہے؟ گھر میں ٹی وی لانے کا ارادہ نہیں تھا، کیبل کلیکشن لینے کا ارادہ نہیں تھا، VCR لانے کا ارادہ نہیں تھا. بچوں کو دیکھا کہ بچے جو مادرزاد مسلمان ہوئے، جن کے کانوں میں اذان کہی گئی اور جن کے کانوں میں اقامت کہی گئی، جن کے سنت ابراہیمی کے طریقے پر ختنہ کرایا گیا، جن کا نام عیسیٰ موسیٰ رکھا گیا، جن کا نام ابراہیم اور سلیمان قرآن سے پوچھ کر رکھا گیا، یہ بچے رامائن اور مہابھارت کو دیکھنے کے لیے پڑوس ہندو کے گھر میں جانے لگے. داڑھی والے مسلمان، نمازی مسلمان، حاجی پاجی مسلمان، کیا تو اولاد کا پجاری نہیں ہے کہ میرے بچے پڑوس کے گھر میں ٹی وی دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں؟ ہماری عزت کو فرق کرنے والی چیز ہے. چلو ہمارے گھر میں اس جہنم کے ایندھن کو ہم لے کر آئیں گے اور جہنم کے کیبل کلیکشن کو ہم لے کر آئیں گے. کتنے بتوں کی تو پوجا کرنے والا ہے؟ قرآن نے پوچھا افرائیتا من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو خدا کے مقابلے میں اپنے نفس کی پوجا کرنے والا ہے، اپنے خواہشات کی پوجا کرنے والا ہے؟ اپنے ایک طرف نبی کی سنت ہوتی ہے، ایک طرف قرآن کا طریقہ ہوتا ہے، ایک طرف مذہب اسلام کا حکم ہوتا ہے اور دوسری طرف اپنی خواہشات ہوتی ہے، اپنی مرضیات ہوتی ہے. انصاف سے بتا، اس وقت ووٹ خدا کے حکم کو دیتا ہے، نبی کے طریقے کو دیتا ہے یا اپنی مرضیات کو دیتا ہے؟ اپنی مرضیات کو ووٹ دینے کا نام قرآن شریف کے 25ویں پارے میں سورہ جاثیہ میں خدا نے تجھے کہا افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نفس کے پجاری اور نفس کے بت کی پوجا کرنے والے کو اگر دیکھنا ہو تو دیکھو کیسے یہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے. میرے بھائی، آج جو ہے زمانے کا مزاج بدل گیا ہے. آج علماء کی سوچ میں، علماء کے تفکرات میں تبدیلی آ گئی ہے. ایک ایک لوگ اپنے اپنے پیر و مرشد کی اتباع کرنے والے ہیں. کسی نے کسی مفتی کو اپنا گرو سمجھ لیا، کسی نے کسی پیر و مرشد کو اپنا گرو گھنٹال سمجھ لیا، کسی نے ایک امام اور خطیب کو اپنا رہبر اور ہادی سمجھ لیا. قرآن نے کہا اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، کیا اللہ کو چھوڑ کر تم کسی اور کو اللہ کے طریقے سے ہٹ کر جانے والے کو اپنا پیر بناؤ گے، اپنا مرشد بناؤ گے؟ ہم
کل تک ان پیروں کی بات کیا کرتے تھے جو گایوں اور بیلوں کے بھیجے میں خدا کا نور دکھایا کرتے تھے. ہم کل تک ان پیروں مرشدوں کی بات کیا کرتے تھے جو عورتوں کی چولیوں میں اپنے ہاتھوں کو ڈال کر وہ لذت حاصل کیا کرتے تھے. کل تک ہم ان پیروں مرشد کی بات کیا کرتے تھے جو مزاروں کے پاس مزاروں کی راکھ کا مزاروں کی خاک کا سودا کر کر تعویذ پلیتے کا کاروبار کیا کرتے تھے. مردوں کی ہڈیاں بیچ کر اپنی زندگی اپنے آل اولاد کو پالا کرتے تھے. یہ یقیناً جہنمی ہے اور ان کے ماننے والے جہنمی ہیں. لیکن جن کا تعلق اہل حق سے ہے آج کس اسٹیجوں پر آ رہے ہیں, ویڈیو گرافی ہو رہی ہے, کیمرہ کشی ہو رہی ہے. آج جسے مسلم پرسنل اللہ کا ذمہ دار کہا جا رہا ہے کہ جس مجلس کے اندر نعتیہ مجلس ہے, نبی کی شان میں قصیدہ کہنے جانے والی مجلس ہے, خدا کی ذات میں خدا کی شان میں کہے جانے والی حمدوں کی مجلس ہے, یہ کون سا سنگ ہے, یہ کون سا ملاپ ہے, یہ کون سا سنگم ہے کہ استنجا خانہ تو ہے لیکن اس استنجا خانے میں استنجا کرنے کے لیے زمزم کے پانی کو استعمال کیا جا رہا ہے. یہ کون سا سنگ میل ہے کہ زمزم کا کنویں کا نام دے دیا گیا ہے اور پانی کے نام پر شراب تقسیم کیا جا رہا ہے. ہم کی مجلس ہے, نعتوں کی مجلس ہے. صاف کہہ دیں, ان کے دامن پکڑ کر پوچھے آخر اللہ کے نبی نے کیوں فرمایا کہ جس گھر میں تصویر ہوتی ہے اپنی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے, جس گھر کے اندر تصویر ہوتی ہے خدا کی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. جب تیری اور میری سمجھ میں یہ بات آ رہی ہے, ان مفتیوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی بات؟ مظاہرے قرات ہے, اللہ کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے. نبی فرماتے ہیں جہاں خدا کے قرآن کو پڑھا جاتا ہے اللہ کی رحمت کے فرشتے آتے ہیں. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کبھی گشت فرمایا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک نوجوان کو دیکھا قرآن پڑھ رہے تھے اور آپ نے اسے نوٹ فرما لیا کون قرآن پڑھ رہے ہیں. جب آئے مسجد میں فجر کی نماز میں اس صحابی سے کہا آپ اٹھ کر کھڑے ہو جائیے. وہ صحابی اٹھ کر کھڑے ہو گئے. فرمایا تم نے کیا عمل کیا, کیسے قرآن پڑھا کہ تمہارے پڑھنے میں اور تمہارے قرآن کی تلاوت نے آسمان کے فرشتوں کو بھی رولا دیا. ایک وہ قرآن پڑھا جاتا تھا, نبی کے زمانے میں آسمان کے فرشتے رویا کرتے تھے. آج قرآن کی محفلوں میں, نعتوں کی محفلوں میں, حمدوں کی محفلوں میں نبی نے جس چیز سے سخت نفرت فرمائی, نبی نے جس کے بارے میں فرمایا کفر اور شرک کے بعد سب سے بدترین چیز تصویر کشی ہے. قیامت کے دن تصویر کے پکڑنے والوں کو کہا جائے گا کہ اس کے اندر جان ڈالو, اس کے بغیر تمہارے اعمال کا اور تمہارے جو ہے نیکیوں کا ترازو کے پلڑے میں رکھنے کا سوال پیدا نہیں ہوتا. آخر یہ حدیثیں جن مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہیں ان کا ترجمہ کیا کیا جاتا ہوگا؟ جس مجلس میں بیٹھ کر ویڈیو گرافی کی جاتی ہوگی, تصویر کشی کی جاتی ہوگی, آخر ان کے دلوں پر کیا بیتتی ہوگی کہ جب پیر اور جمعرات کو نبی کے دربار میں ہمارے اعمال پیش کیے جائیں گے اور صاحب مفتی صاحب, مولانا صاحب, حافظ صاحب, امام صاحب, خطیب صاحب کی تصویر کشی کی بات نبی کے دربار میں پیش کی جاتی ہوگی, نبی کے سینے میں کیا چھری نہیں چلتی ہوگی؟ کیا نبی کے سینے پر تیر نہیں چپتا ہوگا؟ RSS نبی کے دشمن نہیں. اللہ کی قسم یہ مفتیوں کا کورس کرنے والے مفتی جو آج ویڈیو کشی کے اندر مبتلا ہے, تصویر کشی کے اندر مبتلا ہے, ممبروں پر جسے حرام کہتے ہیں, اپنی مجلسوں میں آپ پوچھتے کیوں نہیں کہ اپنی مجلسوں میں وہ چیز حلال کیسے ہو جاتی ہے؟ ایک صاحب جو ان کے مرید تھے, ان کے نمکار تھے, مسلسل گزشتہ جمعہ سے پریشان کیے ہوئے ہیں کہ آپ غیبت کیوں کرتے ہیں علماء کی. میرے بھائی, پولیس اگر چور کو پکڑ لے اس کو غیبت نہیں کہتے. اگر قرآن اور حدیث کسی مفتی کو پکڑ لے تو گناہ کرنے والا ہے, کسی مولوی کو پکڑ لے, کسی پیر و مرشد کو پکڑ لے, بھائی میرے اس کو غیبت نہیں کہتے بلکہ لوگوں کو چوکنا کر دیا جاتا ہے. ایک پیر و مرشد وہ ہوتا ہے جو قبروں کے پاس بیٹھ کر لوگوں کو ٹھگتا ہے. ایک پیر و مرشد مدرسے کے محتمم کے نام پر ٹھگتا ہے. ایک پیر و مرشد نبی کے مصلی اور ممبر و محراب کے نام پر ٹھگتا ہے. میرے بھائی, وہ مولوی نہیں ہو سکتا, وہ مفتی نہیں ہو سکتا, وہ خطیب اور امام نہیں ہو سکتا جو علل اعلان گناہ کبیرہ کو کرے, علل اعلان گناہ کبیرہ کو کرے. آج یہ لوگ تڑپ رہے ہیں, دل ملا رہے ہیں کہ آج ہماری عزتوں کو اچھالا جا رہا ہے, ہماری پگڑیوں کو اچھالا جا رہا ہے. کم وقتوں, تمہیں اپنے جبے کی لاج ہے, اپنی داڑھی کی لاج ہے, اپنی
اپنی پگڑی کی لاج ہے، اپنے امیر شریعت ہونے کی لاج ہے، اپنے محتمم اور اپنے مفتی ہونے کی لاج ہے، نبی کی سنت کی کوئی علاج نہیں، نبی کی سنت کی اور قرآن کی اور حدیث کی کوئی علاج نہیں۔ کون روئے گا اس قرآن پر؟ کون روئے گا اس؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کلمے کے بارے میں فرمایا، یہ کلمہ خدا کے عذاب سے بچاتا رہے گا، خدا کے عذاب کو دور کرتا رہے گا۔ لیکن آپ نے جو بنیادی شرط لگائی اور بنیادی آپ نے جو قید لگائی، وہ قید میرے بھائی نہ نماز کی ہے، نہ روزے کی ہے، نہ داڑھی کی ہے، نہ زکات کی ہے، نہ حج بیت اللہ کی ہے، بڑی عجیب و غریب شرط لگائی میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ کہتے ہیں مفتیوں کو کیوں ننگا کیا جاتا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بڑے محتمموں کو اور خطیبوں کے عیوب کو کیوں بیان کیا جاتا ہے۔ پولیس جب کسی کو گرفتار کرتی ہے، پولیس والے کسی چور کو پکڑتے ہیں، کسی زانی کو پکڑتے ہیں، کسی عصمت کے لٹیرے کو پکڑتے ہیں، کسی ڈاکو کو پکڑتے ہیں، پہلا کام کیا کرتے ہیں معلوم ہے آپ کو؟ مارتے ہیں، ٹارچر کرتے ہیں، نام پوچھتے ہیں، کچھ بھی نہیں۔ پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ اسے ننگا کر کر چڈی پر لاکپ میں ڈال دیتے ہیں۔ کیوں؟ لائر اپنے سیاہ کوٹ پر فخر نہ کرے، ڈاکٹر اپنے سفید کوٹ پر فخر نہ کرے، مولوی اپنے جبے پر ناز نہ کرے، پیر و مرشد اپنی پگڑی پر ناز نہ کرے۔ اس کے غرور کو پامال کرنے کے لیے، اسے ذلیل کرنے کے لیے سب سے پہلا بنیادی کام لائر کے کالے کوٹ کو اتار دیا جاتا ہے، ڈاکٹر کے سفید کوٹ کو اتار دیا جاتا ہے، پیر و مرشد کی پگڑی کو اتار دیا جاتا ہے، مولوی کے جبے اور دستار فضیلت کو اتار کر عام سائیکل چوروں کے ساتھ اسے ننگا کر کر رکھ دیا جاتا ہے۔ لباسوں پر فخر نہ کرے۔ غور کر میرے بھائی، دنیا کا تھانے دار جب تیرے کوٹ کی لاج نہیں رکھتا، تب تیری پگڑی کی لاج نہیں رکھتا، جب تیرے ایم ایل اے ایم پی کے بھائی ہونے کی لاج نہیں رکھتا، خدا کی پکڑ آئے گی، خدا کا عذاب آئے گا۔ امیر شریعت ہونا کام دے گا، مولوی ہونا کام دے گا، مفتی ہونا کام دے گا، امام ہونا کام دے گا، خطیب ہونا کام دے گا۔ ان بطش ربک لشدید، خدا کہتا ہے تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ یہ عہدے دنیا میں دھرے کے دھرے رہ جائیں گے۔ تجھے مولوی پکارنے والا قبر میں کوئی نہیں ملے گا، تجھے مفتی پکارنے والا، تجھے امیر جماعت پکارنے والا، تجھے حاجی پکارنے والا ننگا ننگا کر دیا جائے گا تیرے القاب سے، تیرے عہدوں سے، اور پھر تجھے پوچھا جائے گا یہ گناہ تو نے کیوں کیا؟ یہ تیرے اندر ہمت کیسے پیدا ہوئی کہ نبی کی سنت کو اپنے پیروں تلے روندے؟ کوئی رحم کرنے والا نہیں۔ نبی کی سنتوں پر یتیم کے مرنے پر رونے والے ہیں، چپلوں کے گم ہونے پر آنسو بہانے والے ہیں، ماؤں کے جنازوں کے نکلنے پر گر گڑانے والے ہیں، شوہروں کے جنازے نکلنے پر میرے بھائی ماتم کرنے والے ہیں، خدا کے گھر کی بحرالی پر آنسو بہانے والا نہیں، نبی کی سنتوں کی قربانی پر آنسو بہانے والا نہیں، پشت پناہی کرنے والے ہیں کہ کیوں تم نے ہمارے پیر و مرشد کو کہہ دیا، ہمارے امیر کو کیوں کہہ دیا، ہمارے امام کو کیوں کہہ دیا؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا؟ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت پناہی کرنے والے ہیں کہ کیوں تم نے ہمارے پیر و مرشد کو کہہ دیا، ہمارے امیر کو کیوں کہہ دیا، ہمارے امام کو کیوں کہہ دیا؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا؟ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ تجھے حدیث سمجھ میں نہیں آتی، حرام کے ہوٹلوں میں جا کر حرام کے لقمے شرابیوں کے ساتھ کھا رہا ہے۔ مفتی ہونا تجھے سہایا، ہر سال حرام کے ٹکٹوں پر حج کو جا کر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تروپتی جانے والے میں اور تیرے جانے والے میں کوئی فرق ہے؟ کافر ہزاروں الزامات جو ہے تیلگی کے گھپلے کے تجھے لگائیں اور یوں کہیں حرام کے پیسوں کے ساتھ کعبے کا طواف کرے، کون کہنے
کہنے والا, کون سمجھانے والا میرے بھائی؟ آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا, چوریاں کرنے والوں کی تعریف کی جائے گی. دیکھو صاحب کس طریقے سے رشوتیں لے کر بلڈنگیں بنی, امانت داروں کو برا کہا جائے گا, سچ کہنے والوں کو برا کہا جائے گا, حق کہنے والوں کو برا کہا جائے گا. ارے تیری زبان پر جہنم کی آگ کی لگام لگ گئی, نبی کی سنت کی تجھے لاج نہیں, نبی کی قربانیاں کیا تجھے یاد نہیں آتی, نبی کا تڑپنا کیا تجھے یاد نہیں آتا, نبی کا احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو شہید کرنا کیا تجھے یاد نہیں آتا, نبی کا طائف کے سرزمین میں پتھر کھانا تجھے یاد نہیں آتا. یہ چور, یہ اچکے, یہ بدماشوں کو خوش کرنے کے لیے ویڈیو کی محفل میں جا کر, شادی کی محفل میں جا کر کتوں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے, اور جب کہا جاتا ہے کیوں جاتا ہے اس مجلس میں, کیا کرنا, ہمارے سسر ناراض ہو جاتے ہیں. نبی کی کوئی پرواہ نہیں, راضی کر سسر کو, راضی کر تیرے باپ کو, راضی کر تیری اولاد کو خوش کر, تیری جوڑوں کو خوش کر. قیامت کے دن جب تو تیرے پلڑے میں ایک نیکی کی کمی ہو جائے گی, نبی کے پاس جا کر ایک نیکی مانگے گا, سفارش کا پروانہ مانگے گا, نبی صاف کہہ دے گا وہ چورو کے پجاری جا تیری چورو سے نیکی مانگ لینا, وہ خسر کے پجاری, وہ دنیا کے پجاری, دنیا کو خوش کرنے کی فکر ہے میرے بھائی, نبی کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں. ہر پیر ہر جمعرات کو حدیث کہتی ہے نبی کے دربار میں امتیوں کے اعمال پیش ہو رہے ہیں. وہ داڑھی منڈانے والے, اگر نبی کے دربار میں تیری داڑھی منڈانے کی منظر کو پیش کیا گیا, اس دنیا میں جب مریخ کے اندر کوئی سیارے میں کوئی راکٹ جاتا ہے, کوئی کیمرہ جاتا ہے اور وہاں کے فوٹو اس زمین میں آتے ہیں, تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے اعمال کیا نبی کے روزے میں خدا کو پہنچانا مشکل ہے؟ تیرا چہرہ نبی کے روزے میں جا رہا ہے. اے مردود چہرے والے, ملون چہرے والے, کچھ شرم کر, کچھ حیا کر, اپنے باپ کی لاج رکھ لے کہ میرے باپ کے حلال نطفے سے پیدا ہوا, میں نبی کو ناراض نہیں کروں گا, میں نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, میں نبی کے دل کو چوٹ نہیں پہنچاؤں گا. دنیا والوں کی چوٹیں پہنچنے کی تجھے فکر ہے, نبی کے صدقے کی تجھے فکر نہیں, نبی کی مشکلات کی تجھے فکر نہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا کیوں نہیں؟ جو چاہے تو کر لے, حرام کھا لے, ایک سور کو چھوڑ کر دنیا بھر کے حراموں کو تو کھا لے, ایک شراب کو چھوڑ کر دنیا بھر کی حرام مشروبات کو تو پی لے, ایک خدا کے دربار کو چھوڑ کر دنیا بھر کے درباروں میں اپنے ماتھے کو ٹیک دے, اور پھر پوچھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ محمد سے پوچھ کہ خدا کی مدد کیوں نہیں آتی. خدا نے بھی کہا ان تنصر اللہ ینصرکم, اے لوگوں اللہ کی مدد آئے گی جب اللہ کے دین کی مدد تم کرو گے, نبی کے طریقوں پر جب چلو گے, قرآن پر جب چلو گے, حدیث پر جب چلو گے. اوہو, جس مسلمان کا ایمان جس قرآن پر تھا, جس حدیث پر تھا, آج میں نے کہا ایک بیان کے پیپر پر, ایک دیوان ڈرافٹ پر, ایک ڈی ڈی پر, ایک کافر کے چیک پر, ایک ایگریمنٹ کے پیپر پر آج مسلمان کا بھروسہ ہے میرے بھائی. اگر بھروسہ نہیں, قرآن کریم کی 6666 آیتیں اس کے سامنے بیکار ہیں, امام بخاری کی سینکڑوں روایتیں اس کے سامنے بیکار ہے, سیاستہ کی ہزاروں روایتیں, اس پر کوئی اعتبار نہیں. ایک ڈی ڈی پر, ایک کاغذ کے پتر پر, ایک کاغذ کے ٹکڑے پر, ایک بیان کے ٹکڑے پر, ایک جو ہے ایگریمنٹ پیپر پر تیرا اعتبار, تیرا بھروسہ کہتا ہے. آج دنیا بدل گئی, ہمارے اندر صحابہ جیسا ایمان ہم کہاں سے لا سکتے ہیں, وہ جیسا توکل ہم کہاں سے لا سکتے ہیں. ان کی بات الگ ہے, صحابہ جیسا مال تو لا سکتا ہے, صحابہ جیسا کاروبار تو لا سکتا ہے, صحابہ جیسی سیاست تو لا سکتا ہے, صحابہ جیسی دولت تو لا سکتا ہے. نہیں لا سکتا, ایمان نہیں لا سکتا, اسلام نہیں لا سکتا. ارے وہ خلیل دل کو کب تک دھوکہ دیتا رہے گا. مال کماتے ہوئے عثمان غنی کی مالداری تجھے یاد ہے, حکومت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی حکومت تجھے یاد ہے, عدالتوں کو جاتے ہوئے عمر فاروق کی عدالت تجھے یاد ہے, پہلوانوں کے گودے میں اترتے ہوئے حضرت علی اور خالد ابن ولید کی شجاعت تجھے یاد ہے. جب تو شجاعت میں اور عدالت میں اور مال میں, تجارت میں, کاروبار میں صحابہ کو یاد کرتا ہے, نمازیں صحابہ جیسی کیوں نہیں بنا سکتا, روزے صحابہ جیسے کیوں نہیں بنا سکتا. ہاں ان کے مراتب اور تھے, ان کے مقامات اور تھے, ان کا حوصلہ کون کر سکتا ہے, لیکن اپنے دل کو دھوکہ کیوں دیتا ہے اور کیوں کہتا ہے وہ صحابہ تھے, وہ اور تھے, اب یہ کام نہیں کر سکتے. کاروبار کر سکتا ہے, کارخانے لگا سکتا ہے اور دنیا داری کر سکتا ہے.
دین کیوں نہیں کما سکتا؟ جس قرآن پر ایمان ہونا چاہیے تھا کہتا ہے اب اگر ہم دین پر چلیں گے ہماری دنیا نہیں بن سکتی، ہمیں مال نہیں ملے گا، ہمیں دولت نہیں ملے گی، ہمیں سیاست نہیں ملے گی، ہمیں حکومت کے عہدے نہیں ملیں گے۔ حکومت کے عہدے ملنے کے لیے مسلمانوں کے سیاستدانوں نے کافرانہ ننگا ناچ ناچا ہے۔ تروپتی کے مندر میں جا کر تروپتیوں کے پجاریوں کے ساتھ پرساد کا لڈو مسلمان سیاسی لیڈر نے کھایا ہے۔ حج کا سودا کر کر اپنی سیاست کو چمکایا ہے، حج شام لگا کر، اور تو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا، اور تیری زبان میں آگ کی لگام تھی۔ اگر تیری ماں بہنوں کی آبرو پر کوئی ہاتھ ڈالے تو دنیا کا بزدل بھی طاقتور ہو جاتا ہے، اور دین کے معاملے میں دنیا کا طاقتور بھی اور دنیا کا پہلوان بھی ایک کمزور مچھر بن جاتا ہے۔ تیری دکان کے لیے، تیری ماں کے لیے، تیری اولاد کے لیے، تیری زمین کے لیے تو پہلوان ہے۔ اگر تو نے زمین کے اندر عمارت بننی شروع کی اور تو نے اینٹ کا لوڈ اتارا ہے، 4000 اینٹیں تھی، 100 اینٹیں کم ہو گئی، 10 اینٹیں کم ہو گئی، دیکھنا تیری بہادری کے جوہر، دیکھنا تیری شجاعت کے جوہر، دیکھنا تیری لینگویج، دیکھنا تیری گالیوں کی ڈکشنری کیسے کھلتی ہے۔ کس نے اینٹیں لے لی؟ نبی کی سنت، عائشہ کا پردہ، فاطمہ کی حیا تیری جورو رخصت کر رہی ہے۔ تیرا گھر سنیما کا اڈا بن گیا ہے، تیرا گھر کفرستان بن گیا ہے، شرک اور بت پرستی کا مرکز بن گیا ہے۔ 10 اینٹوں پر بہادری دکھانے والے سینکڑوں سنتوں کے جانے پر کمینا ہجڑا کیسے تو بن گیا؟ بزدل تو کیسے بن گیا؟ بزدل ہوتا دنیا کے مقابلے میں بزدل ہوتا، بزدل ہوتا۔ آج ایک سگریٹ کے لیے جان دینے والے ہیں۔ اخبار میں آتا ہے کہ ایک آدمی، ایک روڑی ایک دکان میں جاتا ہے، سگریٹ لیتا ہے، دکاندار نے سگریٹ کے پیسوں کا مطالبہ کیا، روڑی نے سگریٹ کے پیسے دینے سے انکار کر دیا، دکاندار نے تھپڑ مار دیا۔ پناہی کرنے والے ہیں کہ کیوں تم نے ہمارے پیر و مرشد کو کہہ دیا، ہمارے امیر کو کیوں کہہ دیا، ہمارے امام کو کیوں کہہ دیا؟ کیا اللہ نے یہ نہیں کہا من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی واضل سبیلا؟ جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ آخرت میں اندھا ہوگا۔ تجھے حدیث سمجھ میں نہیں آتی؟ حرام کے ہوٹلوں میں جا کر حرام کے لقمے شرابیوں کے ساتھ کھا رہا ہے۔ مفتی ہونا تجھے سہایا؟ ہر سال حرام کے ٹکٹوں پر حج کو جا کر کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تروپتی جانے والے میں اور تیرے جانے والے میں کوئی فرق ہے؟ کافر ہزاروں الزامات جو ہے تیلگی کے گھپلے کے تجھے لگائیں اور یوں کہیں حرام کے پیسوں کے ساتھ کعبے کا طواف کرے، کون کہنے والا، کون سمجھانے والا؟ میرے بھائی، آپ نے فرمایا تھا ایک زمانہ آئے گا کہ معروف منکر بن جائے گا اور منکر معروف بن جائے گا، چوریاں کرنے والوں کی تعریف کی جائے گی۔ دیکھو صاحب کس طریقے سے رشوتیں لے کر بلڈنگیں بنی، امانت داروں کو برا کہا جائے گا، سچ کہنے والوں کو برا کہا جائے گا، حق کہنے والوں کو برا کہا جائے گا۔ ارے تیری زبان پر جہنم کی آگ کی لگام لگ گئی، نبی کی سنت کی تجھے لاج نہیں، نبی کی قربانیاں کیا تجھے یاد نہیں آتی؟ نبی کا تڑپنا کیا تجھے یاد نہیں آتا؟ نبی کا احد کے میدان میں اپنے دندان مبارک کو شہید کرنا کیا تجھے یاد نہیں آتا؟ نبی کا طائف کی سرزمین میں پتھر کھانا تجھے یاد نہیں آتا؟ یہ چور، یہ اچکے، یہ بدماشوں کو خوش کرنے کے لیے ویڈیو کی محفل میں جا کر، شادی کی محفل میں جا کر کتوں کی طرح کھڑے ہو کر کھانا کھاتا ہے، اور جب کہا جاتا ہے کیوں جاتا ہے اس مجلس میں، کیا کرنا، ہمارے سسر ناراض ہو جاتے ہیں۔ نبی کی کوئی پرواہ نہیں، راضی کر سسر کو، راضی کر تیرے باپ کو، راضی کر تیری اولاد کو خوش کر، تیری جوڑوں کو خوش کر۔ قیامت کے دن جب تو تیرے پلڑے میں ایک نیکی کی کمی ہو جائے
کی نبی کے پاس جا کر ایک نیکی مانگے گا, سفارش کا پروانہ مانگے گا, نبی صاف کہہ دے گا وہ چورو کے پجاری جا تیری چورو سے نیکی مانگ لینا, وہ خسر کے پجاری, وہ دنیا کے پجاری, دنیا کو خوش کرنے کی فکر ہے میرے بھائی, نبی کی ناراضگی کی کوئی فکر نہیں. ہر پیر ہر جمعرات کو حدیث کہتی ہے نبی کے دربار میں امتیوں کے اعمال پیش ہو رہے ہیں. وہ داڑھی منڈانے والے, اگر نبی کے دربار میں تیری داڑھی منڈانے کی منظر کو پیش کیا گیا, اس دنیا میں جب مریخ کے اندر کوئی سیارے میں کوئی راکٹ جاتا ہے, کوئی کیمرہ جاتا ہے اور وہاں کے فوٹو اس زمین میں آتے ہیں, تو ہندوستان میں رہنے والے مسلمانوں کے اعمال کیا نبی کے روزے میں خدا کو پہنچانا مشکل ہے؟ تیرا چہرہ نبی کے روزے میں جا رہا ہے. اے مردود چہرے والے, ملون چہرے والے, کچھ شرم کر, کچھ حیا کر, اپنے باپ کی لاج رکھ لے کہ میرے باپ کے حلال نطفے سے پیدا ہوا, میں نبی کو ناراض نہیں کروں گا, میں نبی کے دل کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا, میں نبی کے دل کو چوٹ نہیں پہنچاؤں گا. دنیا والوں کی چوٹیں پہنچنے کی تجھے فکر ہے, نبی کے صدقے کی تجھے فکر نہیں, نبی کی مشکلات کی تجھے فکر نہیں. اللہ ہماری دعاؤں کو سنتا کیوں نہیں؟ جو چاہے تو کر لے, حرام کھا لے, ایک سور کو چھوڑ کر دنیا بھر کے حراموں کو تو کھا لے, ایک شراب کو چھوڑ کر دنیا بھر کی حرام مشروبات کو تو پی لے, ایک خدا کے دربار کو چھوڑ کر دنیا بھر کے درباروں میں اپنے ماتھے کو ٹیک دے اور پھر پوچھ اللہ کی مدد کیوں نہیں آتی. قرآن کریم کے 26ویں پارے میں سورہ محمد سے پوچھ کہ خدا کی مدد کیوں نہیں آتی. خدا نے بھی کہا ان تنصر اللہ ینصرکم, اے لوگوں اللہ کی مدد آئے گی جب اللہ کے دین کی مدد تم کرو گے, نبی کے طریقوں پر جب چلو گے, قرآن پر جب چلو گے, حدیث پر جب چلو گے. اوہو, جس مسلمان کا ایمان جس قرآن پر تھا, جس حدیث پر تھا, آج میں نے کہا ایک بیان کے پیپر پر, ایک دیوان ڈرافٹ پر, ایک ڈی ڈی پر, ایک کافر کے چیک پر, ایک ایگریمنٹ کے پیپر پر آج مسلمان کا بھروسہ ہے میرے بھائی. اگر بھروسہ نہیں, قرآن کریم کی 6666 آیتیں اس کے سامنے بیکار ہیں, امام بخاری کی سینکڑوں روایتیں اس کے سامنے بیکار ہے, سیاستہ کی ہزاروں روایتیں اس پر کوئی اعتبار نہیں. ایک ڈی ڈی پر, ایک کاغذ کے پتر پر, ایک کاغذ کے ٹکڑے پر, ایک بیان کے ٹکڑے پر, ایک جو ہے ایگریمنٹ پیپر پر تیرا اعتبار, تیرا بھروسہ کہتا ہے. آج دنیا بدل گئی, ہمارے اندر صحابہ جیسا ایمان ہم کہاں سے لا سکتے ہیں, وہ جیسا توکل ہم کہاں سے لا سکتے ہیں. ان کی بات الگ ہے, صحابہ جیسا مال تو لا سکتا ہے, صحابہ جیسا کاروبار تو لا سکتا ہے, صحابہ جیسی سیاست تو لا سکتا ہے, صحابہ جیسی دولت تو لا سکتا ہے. نہیں لا سکتا, ایمان نہیں لا سکتا, اسلام نہیں لا سکتا. ارے وہ خبیث, دل کو کب تک دھوکہ دیتا رہے گا. مال کماتے ہوئے عثمان غنی کی مالداری تجھے یاد ہے, حکومت کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی کی حکومت تجھے یاد ہے, عدالتوں کو جاتے ہوئے عمر فاروق کی عدالت تجھے یاد ہے, پہلوانوں کے گودے میں اترتے ہوئے حضرت علی اور خالد بن ولید کی شجاعت تجھے یاد ہے. جب تو شجاعت میں اور عدالت میں اور مال میں, تجارت میں, کاروبار میں صحابہ کو یاد کرتا ہے, نمازیں صحابہ جیسی کیوں نہیں بنا سکتا, روزے صحابہ جیسے کیوں نہیں بنا سکتا. ہاں, ان کے مراتب اور تھے, ان کے مقامات اور تھے, ان کا حوصلہ کون کر سکتا ہے, لیکن اپنے دل کو دھوکہ کیوں دیتا ہے اور کیوں کہتا ہے وہ صحابہ تھے, وہ اور تھے, اب یہ کام نہیں کر سکتے. کاروبار کر سکتا ہے, کارخانے لگا سکتا ہے اور دنیا داری کر سکتا ہے, آخر دین کیوں نہیں کما سکتا. جس قرآن پر ایمان ہونا چاہیے تھا کہتا ہے اب اگر ہم دین پر چلیں گے ہماری دنیا نہیں بن سکتی, ہمیں مال نہیں ملے گا, ہمیں دولت نہیں ملے گی, ہمیں سیاست نہیں ملے گی, ہمیں حکومت کے عہدے نہیں ملیں گے. حکومت کے عہدے ملنے کے لیے مسلمانوں کے سیاستدانوں نے کافرانہ ننگا ناچ ناچا ہے. تروپتی کے مندر میں جا کر تروپتیوں کے پجاریوں کے ساتھ پرساد کا لڈو مسلمان سیاسی لیڈر نے کھایا ہے. حج کا سودا کر کر اپنی سیاست کو چمکایا ہے, حج کام لگا کر, اور تو دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا. اور تیری زبان میں آگ کی لگام تھی, اگر تیری ماں بہنوں کی آبرو پر کوئی ہاتھ ڈالے تو دنیا کا بزدل بھی طاقتور ہو جاتا ہے, اور دین کے معاملے میں دنیا کا طاقتور بھی اور دنیا کا پہلوان بھی ایک کمزور مچھر بن جاتا ہے. تیری دکان کے لیے, تیری ماں کے لیے, تیری اولاد کے لیے, تیری زمین کے لیے تو پہلوان ہے. اگر تو نے زمین کے اندر عمارت بننی شروع
شروع کی اور تو نے اینٹ کا لوڈ اتارا ہے. 4000 اینٹیں تھی, 100 اینٹیں کم ہو گئی, 10 اینٹیں کم ہو گئی. دیکھنا تیری بہادری کے جوہر, دیکھنا تیری شجاعت کے جوہر, دیکھنا تیری لینگویج, دیکھنا تیری گالیوں کی ڈکشنری کیسے کھلتی ہے. کس نے اینٹیں لے لی؟ نبی کی سنت, عائشہ کا پردہ, فاطمہ کی حیا تیری جور و رخصت کر رہی ہے. تیرا گھر سنیما کا اڈا بن گیا ہے, تیرا گھر کفرستان بن گیا ہے, شرک اور بت پرستی کا مرکز بن گیا ہے. 10 اینٹوں پر بہادری دکھانے والے سینکڑوں سنتوں کے جانے پر کمینا ہجڑا کیسے تو بن گیا؟ بزدل تو کیسے بن گیا؟ بزدل ہوتا دنیا کے مقابلے میں بزدل ہوتا, بزدل ہوتا. آج ایک سگریٹ کے لیے جان دینے والے ہیں. اخبار میں آتا ہے کہ ایک آدمی, ایک روڑی ایک دکان میں جاتا ہے, سگریٹ لیتا ہے. دکاندار نے سگریٹ کے پیسوں کا مطالبہ کیا, روڑی نے سگریٹ کے پیسے دینے سے انکار کر دیا. دکاندار نے تھپڑ مار دیا, روڑی نے چھرا نکال کر دکاندار کا قتل کر دیا. دوسرے دن اخبار میں آیا ایک سگریٹ کے لیے ایک دکاندار کا قتل ہو گیا. سگریٹ کے لیے دکاندار کا قتل ہمیں آج دکھائی دے رہا ہے. چند اینٹوں کے لیے, چند گز زمین کے لیے پوترا اپنی دادی کو, اپنے دادا کو قتل کر رہا ہے, نواسا اپنے نانے کو قتل کر رہا ہے, بچہ اپنی ماں کا گلا گھونٹ رہا ہے, اولاد اپنے باپ کا قتل کر رہی ہے. ایک والی زمین کے لیے نبی کی سنتوں پر بڑھنے والے آج نظر نہیں آ رہے ہیں, قرآن پر پڑھنے والے آج نظر نہیں آ رہے ہیں. اگر تو نامرد ہوتا, اگر تو ہجڑا ہوتا, تیرے دکان کے لیے تو ہجڑا ہوتا کہ لوگ آتے موت کھا کر چلے جاتے, پیپسی پی کر چلے جاتے اور تو دیکھتا رہ جاتا. لیکن تو دیکھتا نہیں ہے, موت کے پیسے مانگتا ہے, پیپسی کے پیسے مانگتا ہے, سگریٹ کے پیسے مانگتا ہے اور جان کی بازی لگاتا ہے. لیکن دین کے لیے مرنے والا, دین کے لیے قربانی دینے والا میرے بھائی کوئی نظر نہیں آتا. مرد عورت کو جہنم کا لہو اور پیتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن کچھ نہیں کہتا. عورت مرد کو شیونگ کرتے ہوئے دیکھتی ہے, کچھ نہیں کہتی. اولاد ماں کے لیے اس طرح کا بلیڈ شیونگ کے لیے لا کر دیتی ہے, اولاد کچھ نہیں کہتی. جائیداد کے جھگڑوں کی بات ہے, سنتوں کے لیے جھگڑے کی بات نہیں. حضرت ابو بکر اور ان کے بیٹوں کا جو جھگڑا تھا وہ جھگڑا آج دکھائی نہیں دیتا کہ جب آپ کے صاحبزادے نے ایمان اور اسلام کو قبول کر لیا تو واقعہ بیان کیا. ابا جان اس جنگ میں میں تھا اور آپ تھے, میں کافروں کی طرف سے تھا, آپ مسلمانوں کی طرف سے تھے اور میری تلوار اٹھ چکی تھی, بے نیام تھی اور چاہتا میں آپ کی سر کو, آپ کی گردن کو آپ کے جسم سے جدا کر دیتا. لیکن سوچا میرا جننے والا, پیدا کرنے والا, شفقت کرنے والا مربی باپ ہے, اس لیے میں نے چھوڑ دیا. سیدنا ابو بکر صدیق جس کو دنیا کا ہر خطیب اپنے منبر میں خطبے میں آپ کے رحم و کرم کی بھیک مانگا کرتا ہے, کہتا ہے ارحم امتی بی امتی. ابی بکر نبی کی امت میں جو پیدا ہو چکے, جو پیدا ہونے والے ہیں, جو قیامت تک آئیں گے, ابو بکر سے زیادہ رحم کرنے والا کوئی نہیں, ابو بکر سے زیادہ کرم کرنے والا, مہربانی کرنے والا کوئی نہیں. اے وہ ابو بکر, تیرے رحم و کرم کے نغمے ہر خطیب جمعہ میں منبر پر گاتا ہے اور نہ گائے اس کا خطبہ ادھورا رہتا ہے. مکہ ہو, مدینہ ہو, یونان ہو, فارس ہو, مشرق ہو, مغرب ہو, عربی ہو, عجمی ہو, یہ صدا ضرور بلند کرتا ہے ارحم امتی بی امتی ابو بکر. اے ابو بکر کہ تجھ سے زیادہ کائنات میں اور نرم دل کوئی نہیں, اور شفقت کرنے والا, اور جو ہے محبت کرنے والا, اتنا نازک دل والا کوئی نہیں. لیکن اے ابو بکر تب تیرا بیٹا یہ کہتا ہے کہ میری تلوار تیرے گردن کے سامنے آ گئی تھی. یہی ابو بکر جواب دیتے ہیں بیٹے وہ کفر کی بات تھی, اسلام کی بات یہ ہے اگر تو میری تلوار کے نیچے آتا تو میں تجھے قتل کر دیتا. یہ نہ دیکھتا میری بیوی کے سینے سے تو نے دودھ پیا ہے, میرے نطفے سے تو پیدا ہوا ہے. وہ کفر کی بات تھی کہ تو نے چھوڑ دیا. جس ابو بکر سے رحم کی دعائیاں ہم لیتے ہیں, رحم و کرم کی بھیک جس ابو بکر سے ہم مانگتے ہیں, وہ ابو بکر یہ کہہ رہے ہیں دین کے معاملے میں میرے بھائی کوئی رحم و کرم نہیں. لوگ دھوکہ دیتے ہیں, نبی رحم کرنے والے, صحابہ رحم کرنے والے, اس لیے تم بھی رحم کرو. ہاں رحم کریں گے, بھوکا ہو تو روٹی کی بھیک دے دیں گے, ننگا ہو ایک چیتڑا دے دیں گے, ایک کپڑا دے دیں گے, پیاسا ہو 2 گھونٹ پانی دے دیں گے, بے سایہ ہو ایک جھوپڑی دے دیں
دیں گے، دنیا کی بھیک مانگ لے، دنیا کی رحم و کرم کی بھیک مانگ لے، لیکن یاد رکھ مفتی، یاد رکھ محتمین، یاد رکھ دستار فضیلت باندھنے والے، ممبر و محراب کو سنبھالنے والے، مدرسوں کے سنبھالنے والے، عمارت شریعہ کو سنبھالنے والے، شریعت کی سواری اگر بے رخ جائے گی، نبی کی سنتوں کی توہین ہوگی، قرآن مٹے گا، آقا کا طریقہ مٹے گا، نہ یہ دیکھا جائے گا کہ تو مولوی ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا امیر شریعت ہے، نہ یہ دیکھا جائے گا تو مفتی ہے، برملا کہا جائے گا، نبی کا غدار ہے، نبی کا دشمن ہے۔ ہم محبت اسی سے کریں گے جو خدا سے محبت کرتا ہے، جو نبی سے محبت کرتا ہے، جو خدا کا باغی ہو، جو خدا کا دشمن ہو، اس سے محبت کرنے کا کوئی سوال نہیں۔ دیکھیں ابو بکر جو رحم و کرم کے اعلیٰ مرتبے پر فائز ہے، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں بیٹے وہ کفر کی بات تھی، اسلام کی بات یہ ہے کہ میری تلوار ہوتی اور تیرا سر قلم کر دیتا میں اپنی تلوار سے۔ کوئی آج یہ لڑائی نہیں دکھائی دے رہی ہے، بیٹے نے باپ سے بولنا چھوڑ دیا ہو، شوہر نے بیگم کو بولنا چھوڑ دیا ہو، بھائی نے بہن سے دوری اختیار کر لی ہو، مالک مکان نے اپنے کرایہ دار سے بات چیت کو چھوڑ دیا ہو، ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس نے اپنے گھر میں کیبل کنیکشن لے رکھا ہے، ٹی وی کو لا رکھا ہے، نبی کی سنت کے خلاف چلتا ہے۔ کوئی کسی کو نبی کی سنت کی پرواہ نہیں ہے، پرواہ ہے مالک مکان نے کرایہ دار سے جھگڑا کیا ہوا ہے، بھیڑی عدالت میں مقدمہ دائر کیا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس نے کرایہ دینا بند کر دیا ہے، لائٹ کا بل دینا بند کر دیا ہے، نبی کی سنتوں کے بل کو بند کیا ہو، بند کر دے، قرآن کو جلا دے، نبی کے سنتوں کو جنازہ نکال دے، لیکن میرا پیمنٹ دے دینا، میرا بھاڑا دے دینا، اپنے مکان میں داروں کا کاروبار کرے، چٹ فنڈ کا کاروبار کرے، زنا کا اڈا چلائے، فاحشہ کا اڈا چلائے، میرا بھاڑا وقت پر دے دینا۔ آج کوئی مالک مکان کا اپنے کرایہ دار سے نبی کی سنت کی بنیاد پر میرے بھائی یہ جھگڑا نہیں دکھائی دیتا۔ بھائی بہن کا جھگڑا کہ بہن کو شادی کے موقع پر ماں باپ نے زیادہ دے دیا تھا، موت کے بعد اس کا کوئی حصہ نہیں، میں دکان کا مالک بن جاؤں گا، میں مکان کا مالک بن جاؤں گا۔ بہن بہنوی نے عدالت کے اندر مقدمہ دائر کر دیا، مسلم پر صلی اللہ کی روح سے بہن کا بھی حصہ آنا آنا چاہیے۔ وہ بہن جس نے چوٹی کو کٹواتے وقت مسلم پر صلی اللہ جسے یاد نہیں آیا، وہ بہن جس نے نبی کی عورتوں کی عصمت اور آبرو کی چادر کو پامال کرتے ہوئے مسلم پر صلی اللہ یاد نہیں آیا، وہ بہن جو رنڈی کا پیمانے میں اترتے ہوئے رنڈیوں کا لباس اپنا کر بازاروں میں جا کر پھرتے ہوئے مسلم پر صلی اللہ یاد نہیں آیا۔ آج 2 گز زمین کے لیے مسلم پر صلی اللہ یاد آ رہا ہے اور محمد اللہ یاد آ رہا ہے۔ اسے پوچھو کہ بیوٹی پارلر میں جب رنڈیوں کی طرح بالوں کو کٹوا رہی تھی محمد اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ بازاروں میں اور ہنسا کر غیروں سے تو بات کر رہی تھی، محمد اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے مرد کے سعودی کے جانے کے بعد غیروں سے چکر جو لگا رہی تھی محمد اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے گھر میں تیری اولاد انگریزوں کی طرح پلپتی رہی، پرورش پاتی رہی، محمد اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ تیرے گھر کے اندر آقا کے سنتوں کے جنازے اٹھتے رہے، قرآن کو رولا جاتا رہا، قرآن کے اوپر ڈیڑھ جو ہے انگل کی دھول جم گئی تھی، اس قرآن کی عصمت اور احترام کے وقت تیرا محمد اللہ کہاں چلا گیا تھا؟ آج دکان حاصل کرنا ہے، آج پراپرٹی حاصل کرنا ہے، آج زمین اور جائیداد لینا ہے، تب محمد اللہ تجھے یاد آ رہا ہے۔ آج میرے بھائی اسلام کے لیے جھگڑنے والے، اسلام کے لیے مر مٹنے والے آج ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ دوست نے دوست سے لڑائی مول لی ہو، اس لیے لڑائی آتی ہے کہ دوست قرضہ لے کر اور وقت اس نے قرضے کو واپس نہیں کیا، تو کہتا ہے میری دوستی کو داغدار کر دیا، میری ساتھ تو نے غداری کر دی، بے وفائی کر دی۔ نبی کے ساتھ تو غداری کر دے، نبی کے ساتھ بے وفائی کرے، ساتھ کلبوں کو جاتا رہا، نبی کی سنت مٹتی رہی، تب اس کی دوستی ختم نہیں ہوئی۔ ساتھ سنیما گھر کو جاتا رہا، آقا کا طریقہ مٹتا رہا، دوستی ختم نہیں ہوئی۔ ساتھ عشق و معاشقے کے چکر کے لیے، لائن مارنے کے لیے پارکوں میں گھومتا رہا، دوستی ختم نہیں ہوئی۔ 10 روپے کیا کم دے دیے قرض میں، 100 روپے کا کیا جھگڑا ہو گیا، آج تو نے دوستی توڑ لی۔ ضرورت ہے کوئی کہے جب تک تو چہرے پر سنت نہیں رکھتا میں دوستی کا ہاتھ آگے نہیں بڑھاتا۔ آج ہمیں ایسے دوست نظر نہیں آتے جو نبی کی سنت پر دوستی کرنے والے ہو۔ آقا نے فرمایا 7 قسم کے لوگ قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، مرو دنیا کے لیے مرو۔
مرو, بنو ذلیل کتے دولت کے لیے, دوستوں کے لیے مرو, چوروں کے لیے مرو, کارخانوں کے لیے مرو. مرو کتنا مرتے ہو, 60 سال زندگی ملے گی, 70 سال زندگی ملے گی. وہ قیمتی بنگلہ جس کے اندر تم نے راجستھان سے مرمر منگایا تھا, جس کے اندر رشیا اور جس کے اندر فرانس کی لکڑی کو تم نے لگایا تھا, کیا تمہیں مسجد کا جنازہ اس گھر میں نہیں ہو سکتا؟ کیا اس گھر سے کوئی لاش نہیں نکل سکتی؟ کیا اس گھر میں کوئی بیماری داخل نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ گھر خدا کے عذاب سے بچ سکتا ہے؟ کہاں تک جاؤ گے, کتنا جاؤ گے, کتنا بھاگو گے؟ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان. قارون کی دولت لے لو, شداد کی جنت لے لو, حامان کی وزارت لے لو, فرعون کی سلطنت لے لو, تخت لے لو, بھاگو اپنی دولت کے بل بوتے پر, اپنی جوانیوں کے بل بوتے پر, اپنی طاقت کے بل بوتے پر کتنا بھاگو گے, کتنا بھاگو گے؟ خدا نے کہا ایک نہیں انسانوں کو لے لو, ایک نہیں جنات کو لے لو, پورے کے پورے مل لو اور مل کر میری بغاوت پر آ جاؤ, میری قدرت کے مقابلے کے لیے آ جاؤ, میرے عذاب کے مقابلے کے لیے آ جاؤ, میری طاقت سے ٹکر لینے کے لیے آ جاؤ. کہا یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا. کرناٹک کی بات نہیں, تمل ناڈو کی بات نہیں, ہندوستان کی بات نہیں, نیپال کی بات نہیں, ملیشیا کی بات نہیں. زمینوں کو پھلان دو, سمندروں کو پھلان دو, آسمانوں کی قلابازیاں لگا دو, فضاؤں کو مسخر کر لو, ستاروں کو تابع کر لو, بھاگو. کہاں جاؤ گے؟ لا تنفذون الا بسلطان. جہاں جاؤ گے وہاں میری قدرت کو پاؤ گے, جہاں جاؤ گے میری طاقت کو پاؤ گے. آئے تم سے بڑے بڑے فرعون, بڑے بڑے دجال, بڑے بڑے حامان, بڑے بڑے قارون خدا کے قہر کا مقابلہ نہ کر سکے اور خدا کے عذاب کے مقابلے میں ایک سیکنڈ نہ رک سکے. میرے بھائی سدھر جا, قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ مرحمت فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ آقا کے صدقے میں ہمیں بھی عرش کا سایہ نصیب فرمائے. ودھان سدھا کی چھاؤں لے کر فخر کرتا ہے, کارپوریشن کے چکر کاٹ کر فخر کرتا ہے, منسٹر کی گاڑی میں باجو بیٹھ کر جھوٹی شراب کے 2 گھونٹ پی کر فخر کرتا ہے, حرام کار زانی سیاستدانوں کے ساتھ حج کا ٹور مار کر فخر کرتا ہے کہ حرامی سیاستدان کے ساتھ میں حج کے ٹور میں ساتھ ہو گیا تھا. کچھ نہ ساتھ دے گا, کچھ نہ ساتھ دے گا, نہ MLA کام آئے گا, نہ منسٹر کام آئے گا, نہ گورنری کام آئے گی. ارے قوم سمود کا واقعہ کیوں بڑھتا ہے, قوم عاد کا واقعہ کیوں بڑھتا ہے, قوم ہود کا واقعہ کیوں بڑھتا ہے, فرعون کی سرکشی کا واقعہ کیوں بڑھتا ہے, شداد قارون کے زمانے کا واقعہ تیرے آنکھوں کے سامنے کا پچھلے کچھ دنوں کا واقعہ ہے. جس صدام کے باعث جنت سے زیادہ خوبصورت دنیا کے محل تھے, جس کے محلوں کا ایک راستہ سمندر کی طرف جانے والا, جس کے محل کا ایک راستہ ایئرپورٹ کی طرف جانے والا, جس کے محلوں کا ایک راستہ خفیہ پناہگاہوں کی طرف جانے والا, جن محلوں کے بیت الخلا کے جو نل ہیں وہ نل سونے اور چاندی کے, جن محلوں پر امریکہ پوری قوت کے ساتھ بمباری کرے تو شیک نہ ہو سکے اور اس کے اندر کچھ جنبش نہ آ سکے, جن محلوں کے اندر پوری دنیا کا کمیونیکیشن کہ دنیا سے رابطہ قائم کیا جا سکے, جن محلوں میں دنیا کے ہر ملک کی شراب, جن محلوں میں دنیا کے ہر حسینہ, ہر ملک کی حسینہ اور خوبصورت دوشیزہ بدکاری کے لیے حاضر, جن محلوں میں دنیا کے سب سے قیمتی کار حاضر خدمت کے لیے. کیا ہوا انجام اس وقت کے فرعون کا؟ تجھے سینکڑوں سال پہلے جانے کی تاریخ نہیں, اس صدام کی تاریخ کو دیکھ لے جو وقت کا بے تاج بادشاہ تھا, جو سونے کے نل سے بیت الخلا صاف کیا کرتا تھا. آج وہ انگریزوں کے بنائے ہوئے بیت الخلا اپنے ہاتھ سے صاف کرنے پر مجبور ہے. وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ. خداوند قدوس کہتا ہے کہ اے انسان ہم ایام کو الٹ پھیر کیا کرتے ہیں. مالدار مالداری پر ناز نہ کر, سیاستدانوں سے چمچا گیری کرنے والے یہ چمچے ٹوٹ جائیں گے, سیاستدان تیلگی کے مقدمے میں پھنس جائیں گے, تیری دوستی بیکار ہو جائے گی. اے ہیرو سے اور فلموں کے ہیرو سے نہ دوستی کرنے والے, تجھے معلوم ہے کہ اس ہندوستان میں جب ٹاٹا کا قانون آیا, سنجے نام کا ایک ہیرو جب ٹاٹا کے قانون میں ملوث ہوا, اس کے ساتھ فلمی تصاویر کھینچنے والوں کو پولیس پکڑ کر لے کر گئی کہ آخر اس سے تیرا ناتا کیا ہے, آخر اس سے تیرا رشتہ کیا ہے. برا وقت فلموں والوں پر آیا, سیاست
ڈونوں بنایا. پہلے اخبار پڑھا کرتے تھے تو جب کرائم کی نیوز پڑھتے تھے سائیکل چوروں کی بات آتی تھی, پک پیکٹروں کی بات آتی تھی, کاروں سے ڈیک چرانے والوں کی بات آتی تھی. اب اخبار پڑھتے ہیں تو بات آتی ہے کہ جیلر پکڑا گیا, بات آتی ہے اسسٹنٹ کمشنر پکڑا گیا, بات آتی ہے سپرنٹینڈنٹ آف پولیس پکڑا گیا, بات آتی ہے نائب وزیر اعلیٰ پکڑا گیا, بات آتی ہے کہ فلاں جو ہے اعلیٰ تعلیم یافتہ وکیل اور جج پکڑا گیا. جن دنیا داروں پر تو نے ٹیکا کیا وہ پتے ہوا دینے لگے ہیں. ایک ذات ہے اللہ کی ذات, ایک ذات ہے نبی کی ذات, ایک کتاب ہے قرآن, ایک کتاب ہے نبی کی کتاب. بھروسہ کر لے, نہ مٹی ہے نہ مٹ سکتی ہے, نہ قیامت تک مٹنے کے آثار ہیں. ایم ایل اے نے دھوکہ دے دیا, ایم پی پکڑے گئے, منسٹر پکڑے گئے اور وزرائے اعلیٰ پکڑے گئے, بڑے بڑے کمشنر پکڑے گئے, بڑے بڑے سیاستدان جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں. سب پر برا وقت آیا لیکن قرآن پر کوئی برا وقت نہ آیا ہے, نہ قیامت تک آنے والا ہے. نہ اولیاء اللہ نہ صلحاء پر برا وقت آیا ہے, نہ قیامت تک آنے والا ہے. آجا بھولے بسرے ہوئے بھٹکے ہوئے انسان, لوٹ کر آجا, علماء کے دامن کو تھام لے. لیکن علماء سور ہی جو ویڈیو میں آئے, جو شراب کی محفل میں جائیں, جو ایسی ولیمے کی محفل میں جائیں جو 5 اسٹار ہوٹلوں میں ہوتا ہو, جن میں غریبوں کے دھکے دیے جاتے ہو, امیروں کا سواگت کیا جاتا ہو, حرام خوروں کو سینے سے لگایا جاتا ہو اور بھوک کے بھکاریوں کو دھکے دے کر نکالا جاتا ہو. نہیں نہیں, یہ علماء سو ہیں, علماء شیطانی ہیں. علماء ربانی کے دامن کو تھام لے. قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا تو تیرا کوئی منسٹر, کوئی کمشنر, کوئی مالدار, تیری کوئی اولاد تجھے ساتھ نہیں دے گی. 7 آدمی ہوں گے جن کو رب العزت عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. ہر وقت دعا کر, مولا کچھ دے نہ دے, امیری دے غریبی دے, بیماری دے صحت دے. میرے بھائی بیماری کے ساتھ یہ 70 سال گزر جا سکتے ہیں, ایڈس کے ساتھ گزر جا سکتے ہیں, کینسر کے ساتھ گزر جا سکتے ہیں, برین ٹیومر کے ساتھ گزر جا سکتے ہیں. آخرت تباہ ہو میرے بھائی, کوئی اس کا دوا نہیں, کوئی اس کا علاج نہیں. غریبی کتنا بھی ستائے موت غریبی کو ہٹا دیتی ہے, بیماری کتنا بھی ستائے موت بیماری سے چھٹکارا دلا دیتی ہے, تندرستی فخر و فاقہ کتنا بھی ستائے موت چھٹکارا دلا دیتی ہے. لیکن آخرت کو تباہ کر لیا, قبر کی زندگی کو تباہ کر لیا. آگے قبر میں نماز پڑھنا چاہے گا, محشر میں روزہ رکھنا چاہے گا, اللہ کی قسم تیری نماز قبر کی قبول نہیں ہوگی, محشر کا روزہ قبول نہیں ہوگا. جہاں دنیا میں اور دنیا مانگتا ہے, عرش کے سائے کو مانگ لے, حوض کوثر کے پانی کو مانگ لے, پل صراط پر بجلی کی طرح گزرنے کو مانگ لے, نبی کے شفاعت کے پروانے کو مانگ لے. اللہ حبیب پاک کے صدقے میں یہ تمام چیزیں ہمیں نصیب فرمائے. مانگ لے, مانگنے کا وقت ہے. جب سکرات آ جائے گی, موت کا فرشتہ آ جائے گا, مانگنا چاہے گا زبان تیری حرکت نہیں کر پائے گی, مانگنا چاہے گا دل کہے گا مانگ لیں گے جنت کو, دل کہے گا کلمہ پڑھ لیں گے, دنیا کی بات زبان کہے گی, بیٹے کا نام لے کر پکارے گی, بیگم کا نام لے کر پکارے گی, محمد کا کلمہ زبان پر نہ آئے گا. وہ وقت آنے سے پہلے آج مانگ لے, عرش کا سایہ نصیب ہو جائے, حوض کوثر کا پانی نصیب ہو جائے, نبی کی شفاعت کا پروانہ نصیب ہو جائے. امیری آئے, غریبی آئے, محکومی آئے, حاکمی آئے, یہ دھوپ چھاؤ ہے میرے بھائی, یہ آئیں گے چلے جائیں گے. نہ دن ہمیشہ رہنے کا, نہ رات ہمیشہ رہنے کی, نہ سردی ہمیشہ رہنے کی, نہ گرمی ہمیشہ رہنے کی. خدا نے کبھی دنیا میں اجالا لایا تو کبھی اندھیرا لایا, کبھی سردی لائی تو کبھی کڑاکے کی گرمی لائی, یہی بتانے کے لیے نہ گرمی ہمیشہ رہے گی, نہ سردی ہمیشہ رہے گی, نہ دن کا اجالا ہمیشہ رہے گا, نہ رات کی تاریکی ہمیشہ رہے گی. تو غریب تیری غربت بھی ہمیشہ نہیں رہے گی, فقیر تیرا فقر و فاقہ ہمیشہ نہیں رہے گا, اے بھوکے تیری بھوک مری کی حالت ہمیشہ نہیں رہے گی, اے تنگدست تیری تنگدستی ہمیشہ نہیں رہے گی, اے خوشحال تیری خوشحالی ہمیشہ نہیں رہے گی, اے متکبر تو تکبر میں مبتلا نہ ہو, تیری مالداری ہمیشہ نہ رہے گی. آقا نے فرمایا 7 قسم کے لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. ان میں ایک طبقہ وہ ہوگا الحب فی اللہ والبغض فی اللہ, کہ لوگوں سے تعلق رکھے اللہ کی محبت کی بنیاد پر. کیوں دوستی؟ اس لیے کہ نمازی ہے میرا بھائی. کیوں دوستی؟ میرے گناہوں پر پکڑ کرنے والا ہے. میں نماز نہ پڑھوں میرے گھر کی دستک دینے والا ہے. میں داڑھی چھوٹی کروں میرا ہاتھ پکڑنے والا ہے. میں
فی اللہ والبغض فی اللہ، بیوی سے بات کرنا چھوڑ دیا، کیوں؟ اس لیے کہ سالن خراب کر دیا، اما جان آئی تھی، ابا جان آئے تھے اور بیگم نے عزت نہ کی، اس کے لیے ہزاروں شوہر ملیں گے، بیگم سے بات چھوڑنے والے ایک شوہر تو ایسا بھی بن جا کہ بیگم نے فجر نہ پڑی اس لیے میں نے بات کرنا چھوڑ دیا، فجر سے پہلے غسل نہ کیا میں نے بات کرنا چھوڑ دیا، تو جب تو یہ بات کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن عرش کے سائے میں تیرا ریزرویشن ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہاں وہ جگہ نصیب فرمائے، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ اللہ تعالیٰ ہمیں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وہ جو حدیث پاک تھی کہ کلمہ طیبہ جسے نفع دے گا جسے نقصان دے گا اس کا مفہوم باقی ہی رہ گیا، انشاءاللہ اگلی جمعہ اس کی سراحت ہوگی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں کلمہ طیبہ کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ واخر الحمدللہ رب العالمین۔